اسی لیے علامہ سخاوی نے کئی روایات سے اسی مضمون کو نقل کیا کہ قیامت کے دن علماء حدیث حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی، یعنی پین سمجھ لیجئے گا، جو لکڑی کے پین ہوتے تھے پرانے زمانے میں، آج بھی جو کیلیگرافی سیکھنا چاہیں ان کو وہی وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی جن سے وہ حدیث پاک لکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ان سے پوچھو یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث لکھنے اور حدیث پڑھنے والے ہیں۔ تو وہاں ارشاد ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ کیونکہ انسان جب درود شریف لکھتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مضمون لکھتا ہے نا، کوئی حدیث پاک لکھتا ہے اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ لکھتا ہے، تو لازمی بات ہے جب اللہ پاک کے محبوب کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور جو ہے انسان لکھتا ہے۔ سواد ڈال دینا یہ تو یعنی ہمارا طریقہ تو نہیں ہے نا، سواد ڈالنے سے تو وہ ثواب نہیں ملتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام مختصر سے مختصر لکھ لیا اگر ٹائم نہیں ہے، لیکن لکھیے ضرور، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب تک انسان وہ لکھتا ہے اور جب تک وہ مٹتا نہیں ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایک انسان جو دین کا کام کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو علماء دین ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، قیامت کے روز ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں سزا دوں، تمہیں عذاب دوں، بلکہ میں نے تمہیں علم ہی اس لیے دیا تھا کہ تمہاری مغفرت کروں، جاؤ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور بتایا گیا کہ ایک جنتی کو تو بہت ہی ایک ٹھکانہ ملتا ہے نا، لیکن یہ کہ ایک عالم کو اور تبلیغ دین کرنے والوں کو شہر میں کئی سو شہر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین قدردان، اپنے بندوں کے عمل کی قدر فرماتے ہیں۔